اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا اور سکسیسفل ہونا ہے تو آپ نے نیگیٹو بندے کو نہیں سننا. نیگیٹو بندے کو جب تم سننا شروع کرو گے نا تو تمہاری جو گروتھ ہے نا وہ رک جائے گی. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں کل پشاور گیا تو پشاور جا کے نا میں نے مختلف 14-15 لوگوں سے میٹنگز کی حیات آباد کے اندر, ڈیفنس کے اندر, ٹھیک ہے, اور ورسک روڈ کے اوپر اسلامیہ کالج کے اندر مختلف ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی. لیکن ایک پوائنٹ اور ایک چیز جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی ایٹ دی اینڈ میں ایک آخری اکیڈمی میں جو اسلامیہ کالج کے سامنے ایک اکیڈمی کی سٹریٹس ہے جس کے اندر بہت ساری اکیڈمیز ہیں, مطلب میکسیمم 20-25 اکیڈمیز ہیں. اور ان اکیڈمی میں میرے ایک آنر سے بات ہوئی جن کا اپنا ہاسٹل وغیرہ بھی تھا, میں نام نہیں ریویل کرنا چاہتا. تو جب میری ان سے بات ہوئی نا تو مطلب آتے ساتھ ہی جیسے میں بیٹھا تو اس نے میرے سے پوچھا کہ بھئی کس لیے آئے ہو نا, مطلب ہماری جس نے ملاقات کرانی تھی, جس نے میٹنگ کرانی تھی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے بولا کہ بھئی میرا انٹروڈکشن کیا کہ اس کے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ 3 اکیڈمیز ہیں, یہ آنر ہے اور یہ خود اسٹوڈنٹ بھی ہے, اور اسی طرح یہ بڑا موٹیویٹڈ بندہ ہے, اس کے اندر انرجی اور پوٹینشیل ہے, تو یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. میں پشاور کے اندر سیٹ اپ کھولنے میں مارکیٹ کو اسٹڈی کرنے گیا تھا کیونکہ میرا مین پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ پہلے میں اپنے کے پی جو میری سرزمین ہے میں وہاں کی مینٹیلٹی کو چینج کروں, میں وہاں کی سوچ کو چینج کروں, میں وہاں پہ جو ہے اس کو قلم دے کے اور ان سے جو ہے بندوقیں چھین لو. کیونکہ میرے کے پی, میرے پٹھانوں کے لوگوں میں ان انتشاریوں نے کیا کیا کہ ان کے ہاتھوں سے قلم کو چھین کے انہیں بندوقیں دے دی. تو میری یہ سوچ تھی, یہ مینٹالٹی تھی کہ میں گرو اگر کرنا چاہوں خود کو تو میں کے پی کے سے کروں گا, اور میں کے پی کے نوجوانوں کو وہ اپنے جیسے بنانے کی کوشش کروں گا. کہ میں جیسے 2019 سے جب میں 16 سال کا تھا میں نے کام شروع کیا اور میں نے اپنے فائنینشیل سارے سسٹم دیکھے, میں خود گرو ہوتا گیا. تو میں اس بندے سے ملا اور اس کو جب یہ ساری چیزیں بتائی تو یقین جانے اس نے سب سے پہلا بات جیسی اس نے پہلا جملہ بولا تو میرا جو یہ دماغ ہے یہ بالکل 120 پہ پہنچ گیا. کیوں؟ اس نے بولا کہ ہاں اپنی پہلے مطلب ہنس کے بولا کہ تم اپنا پہلا انٹروڈکشن تو بنا لو, تمہارا انٹروڈکشن کیا ہے. مطلب مجھے اس چیز پہ غصہ آ گیا. کہتا ہے میں نے کہا میں بی ایس میتھس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور تو کہتا ہے بیٹا تمہاری کوئی انٹروڈکشن نہیں تو تم کس طرح اکیڈمی کھول لیں آ کے, سمجھ آ رہی ہے نا, تم کیا کر سکتے ہو زندگی کے اندر. پشتو کے اندر اس نے 3-4 اور بھی باتیں بولی جس سے میرا بلڈ پریشر جو ہے بالکل ہائی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ میں نے انہیں پتہ ہے کیا کہا جواب میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میرے پاس میرے موبائل میں ایسے کانٹیکٹ نمبرز ہیں جس کے اندر پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں ٹیوشن پرووائڈ کرے. وہ میری نہ کوالیفیکیشن پوچھے نہ کچھ, بلکہ میرے سے کہتے ہیں کہ سر جی ہمیں ٹیوشن پرووائڈ کرے پی ایچ ڈی کے نوجوان, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس. میں نے اسے یہ بات بولی, ٹھیک ہو گیا. تو کیا میں 35 سال تک ویٹ کروں, پی ایچ ڈی کروں, اور پی ایچ ڈی کے بعد میں اکیڈمیز کو اوپن کروں؟ میرا پیشن ہے, شوق ہے لوگوں کو ایجوکیشن دینا ہے, لوگوں کو انسپائر کرنا ہے, لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے, لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے جیسے اللہ نے میرے ذہن میں باتوں کو ڈالا میں لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم بھی گرو کر سکتے ہو, تم بھی ترقی کر سکتے ہو. تو کیا یہی انرجی, یہی پوٹینشل 35 سال کی عمر میں میرے میں ہوگا؟ یہی چیز میں نے اسے بتائی. کیا 35 سال میں اتنا انرجیٹک ہو گئے, ایک دن میں پشاور میں آؤں, ایک دن میں 14 سے 15 لوگوں کے ساتھ میٹنگز کروں, مختلف سٹیز کے اندر جاؤں, مختلف ضلع ڈسٹرکٹس کے اندر جاؤں, مختلف سٹریٹس کے اندر جاؤں اور جا کے وزٹ کروں, میٹنگز کروں؟ کیا اتنی انرجی اور پوٹینشل میرا 35 سال میں ہوگا؟ اور پھر میں نے اسے کہا کہ آپ بڑے ہی ہمیں دوسروں کی تصویریں لا کے دکھاتے ہو کہ دیکھو اس نے زندگی میں ترقی کی, وہ گرو کر گیا, وہ اتنی سی عمر میں انجینئر بن گیا, وہ اتنی سی عمر میں جو بڑا ڈیولپر بن گیا, وہ اتنی سی عمر میں جو بڑا استاذ بن گیا, وہ اتنی سی عمر میں اتنا پیسہ کما گیا. پھر یہی بڑے لوگ ہمیں نہیں بتاتے. پھر جب اس نے میری یہ غصہ دیکھا نا, یقین نہیں آپ عمران خان کی طرح باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی پالیٹکس بیچ میں ڈالو, پالیٹکس کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا میں ویژن لے کے آؤں, خواب لے کے, اور ان خوابوں کو پورا کروں گا, اور تم جیسے نیگیٹو بندوں کو میں آئندہ نہیں سنوں گا. چائے پڑی ہوئی تھی, چائے بھی چھوڑ کے آگے وہیں پہ. لیکن میں نے سنا ٹھیک تھی کہ میں جو یہ پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ خود سوچیں کہ اس کی اکیڈمی میں اس کے ہاسٹلز کے اندر تقریباً 100 بچہ ہوگا. وہ 100 بچہ صرف نہیں ہے, وہ 100 سلطنتیں ہیں, وہ 100 جو ہے امپائرز ہیں, وہ 100 ضلعوں کے بچے ہیں, وہ 100 علاقوں کے لوگ ہیں, وہ 100 خاندان ہیں. وہ 100 خاندانوں کی کیسی ذہنیت بنائے گا؟ ہمارے ٹیچرز کو یہ چیز سوچنی چاہیے, ہمارے اداروں کے بڑوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ بھائی تمہارے انڈر جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے لوگ ہیں, ان کے ذہنوں کو کھولنا ہے, بند نہیں کرنا. انہیں ان کے خوابوں سے روکنا نہیں ہے, ان کے خوابوں میں انہیں موٹیویٹ کرنا ہے. بن جائیں گے, ان کا انٹروڈکشن بھی بن جائے گا, ساری چیزیں بن جائیں گی زندگی کے ساتھ. لیکن ڈی موٹیویٹ کرو گے, انہیں انسپائرڈ نہیں کرو گے, ان کو جو ہے
تنقید ان پہ کرو گے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے اس کام کو ہی چھوڑ دیں گے جو کام انہوں نے کرنا ہے. تو یہ ایسے لوگوں سے اسی لیے کہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے تم نے نیگیٹو کو نہیں سننا, تنقید کرنے والے کو کبھی نہیں سننا. اس پہ اور بھی میرے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں, وہ بھی میں ڈسکس کروں گا, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ میں نے ڈسکس کی کہ کامیابی کے لیے جس بھی فیلڈ میں تم نے قدم رکھی ہے نا, بھلے وہ چھوٹی فیلڈ ہو یا وہ بڑی فیلڈ ہو, تم نے نیگیٹو کو نہیں سننا, نیگیٹو سے خود کو دور رکھنا ہے. جو نیگیٹو لوگ ہیں ہاں جی جی کر کے اس کو ٹھیک ہے اوکے ہو گیا, بٹ سننا نہیں ہے. کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا نا, ایک فلسفی میں نے ڈسکس کی تھی کہ جو مائنڈ کی گیم ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی گیم ہوتی ہے, ذہن کی گیم بہت بڑی گیم ہوتی ہے. انسان یہاں سے پوری کی پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے, طاقت ہے اس جگہ میں. اس لیے جس کو میری بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.